السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، قرآن پاک کو ہم سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کو نورانی قاعدہ تختی نمبر 10 میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو قاعدہ اور کچھ میں مثالیں بتا چکا ہوں۔ آج میں آپ کو قاعدے میں دیکھ کر کے پڑھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے اجرا اور ہجے کر کے بتاؤں گا۔ آپ کوشش کریں اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، قرآن پاک کو سیکھیں۔ چلیے قاعدے میں انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے دیکھ کر سمجھاؤں گا۔ میں آپ کو یہاں تک یتیمن فاوا تک سمجھا چکا ہوں اور یہ اوپر ہم نے قاعدہ بھی پڑھ لیا ہے۔ آج ہم سبق یہاں سے پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا الفاظ ہے من دخلہ انثی من شیء نارا ذات فلن تجد یوم ينفخ من طغى عن ضيف من ثقلت انزلنا ينظرون۔ آپ کو سمجھنا ہے ہجے اور اجرا، اچھی طریقے سے سمجھیں اور اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے من دخلہ، میم نون زبر من۔ اس کا خیال رکھیں جب ہم ہجے نکالیں گے تو غنہ نہیں کریں گے، صرف ایسے ہی ہجا کریں گے بغیر گننے کے۔ میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا۔ جب ملائیں گے تو پھر اس کے بعد غنہ کرنا ہے، من دا۔ خا زبر خا، من دخا، لام زبر لا، من دخلا۔ ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ۔ دیکھیے نون ساکن کی اجرا بتاؤں گا میں آپ کو، اچھی طریقے سے دیکھیں اور اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، اس کی ایسے ہوگی اجرا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے، یہ حروف اخفا ہم نے جو اوپر پڑھا ہے، یہ جو حروف اخفا 15 ہم نے جو بتائے ہیں، اسی طریقے سے 15 حرفوں میں سے دال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ یہ آواز ہمیں ناک میں چھپانی ہے، من دخلہ، ٹھیک ہے نا۔ تو دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے خا میں کہیں گے، خا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو مد صلہ کہتے ہیں۔ پورا الفاظ کہیں گے من دخلہ، پھر ہے انثی من شیء، حمزہ نون پیش ان، سا کھڑا زبر سا، انثی۔ یہ یا جو لکھا ہوا ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ اس کے اوپر حرکت نہیں ہے، سا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، شین یا زبر شی، من شی، حمزہ دو زیر ان، من شیء۔ اسی طریقے سے اجرا کرنی ہے، جس طریقے سے میں نے پہلے اجرا بتائی ہے اسی طریقے سے ان میں ہوگی۔ یہ نون ساکن کے بعد سا آیا ہوا ہے اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ اجرا کریں گے، صرف الفاظ بدل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شین ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے اخفا ہوگا۔ اسی طریقے سے سمجھ کے پڑھتے رہیں۔ اگر آپ اجرا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آسان لگتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آسان نہیں ہے، آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ اجرا نہ کریں، بس اسی طریقے سے پڑھ لیں۔ پھر آگے ہے نارا ذات، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن۔ جب ہم ملا کر کے پڑھیں گے تب غنہ کریں گے، نارن، زال الف زبر ذا، نارن ذا، تا زبر تا، نارن ذات۔ اجرا دیکھو یہ دو زبر کی اجرا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حرف مدہ کہتے ہیں، اس میں حرف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔
اسے کہیں گے را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال ہے، اس لیے دو زبر کی تنوین کا اخفا ہوگا، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، اس میں اسی طریقے سے ہوگا، اور تا کے اوپر زبر ہے، اس کی اجرا ایسے ہوگی۔ کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ آپ چھوڑ دیں۔ نارن ذاتا پورا الفاظ کہیں گے۔ پھر ہے فلن تجدا، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، فلن تا، جیم زیر جی، فلن تجی، دال زبر دا، فلن تجدا۔ اجرا میں نے نون ساکن کی آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ ہے یوم ینفخ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش ین، یوم ین، فا زبر فا، یوم ینفا، خو پیش خو، یوم ینفخ۔ صحیح طریقے سے سنیں اور اسی طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ میں اچھی طریقے سے آپ کو دیکھو اسی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے من طغى، میم نون زبر من، تا زبر تا، من تا، غین کھڑا زبر غا، من طغى۔ اب دیکھو یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، اس میں اخفاء حقیقی کا قاعدہ ہوگا، یہ دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے نون ساکن کا اخفاء ہوگا، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، مد سلہ کا قاعدہ ہوگا، من طغى، پورا الفاظ پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ عن ضیفی، عین نون زبر عن، ضادیہ زبر ضی، عن ضی، فا زیر فی، عن ضیفی، نون ساکن کی اجرا آپ اسی طریقے سے کریں گے۔ یہ ہے من ثقلت، میم نون زبر من، سا زبر سا، من سا، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت۔ نون ساکن کے بعد سا ہے، اس میں اخفاء کا قاعدہ ہوگا، آپ خیال رکھیں غنہ ہوگا، چھپا کر کے پڑھنا ہے، نون کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نون کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تاکہ اوپر جزم ہے، اس کا قاعدہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیں اور اس کو لکھ لیجئے۔ تاکہ اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو حرف ساکن کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ آگے آئے گا انشاءاللہ، آپ کو اس میں اچھی طریقے سے سمجھا دوں گا۔ یہ ہے انزلنا، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، ٹھیک ہے۔ اجرا آپ اچھی طریقے سے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لام میں یہی حرف ساکن کی اجرا ہوگی جو میں نے تا میں بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لام میں اجرا ہوگی۔ یہ ہے ینظرون، یا نون زبر ین، ضا پیش زو، ینظو، را واو پیش رو، ینظرو، نون زبر نا، ینظرون۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، اس طریقے سے آپ اس سبق کو یاد کریں گے۔ دیکھیے اخفاء حقیقی کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا چکا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور جب بھی نون ساکن کے بعد 15 حرفوں میں سے کوئی الفاظ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آ جائے تو آپ کو اسی طریقے سے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، جب آدمی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو عادت ہو جاتی ہے، انشاءاللہ آپ بھی اچھا پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کے سینوں میں پیوست فرما دے۔ قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوشحالی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔